حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام جاننے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل کر بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک کی جانب. سیدنا الرداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ پر راضی ہونے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ کے چہرہ انور پر مسرت، یعنی اس پہ چہرہ انور پہ پر مسرت آثار نمودار تھے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے چہرہ انور پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا پروردگار فرماتا ہے، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ جب کبھی آپ کا کوئی امتی آپ کی خدمت میں درود پاک پیش کرے تو میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل کراؤں گا، اور جو آپ کی خدمت میں سلام پیش کرے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں راضی و خوش ہوں. ناظرین کرام، سب سے پہلے میں دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو اور خاص طور پہ کلیام شریف سے عقیدت رکھنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، اور حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی علیہ رحمہ کے غلاموں کو ان کے 127ویں عرس کے موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور 92 نیوز کی جانب سے اور ہمارے تمام اسکالرز اور علماء اور ٹیم کی جانب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. شہباز لامکاں، شہنشاہ ولایت، تاجدار فقراء، امام العارفاں حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی علیہ رحمہ کی پیدائش ناظرین 1223 ہجری میں کلیام شریف سے تقریباً 2 کلومیٹر دور آپ کے آبائی گاؤں کلیام سیدہ میں ہوئی. آپ کے جد امجد بسلسلہ تبلیغ مدینہ منورہ سے دہلی آئے اور وہاں سے گجرات میں آباد ہو گئے. اب میں آپ کو یہ تھوڑی سی تاریخ ان کی بتا رہا ہوں، بڑی لطیف تاریخ ہے ناظرین، بہت توجہ سے سنیے گا. آپ کے دادا حضرت خواجہ ذکا الدین گجرات سے ہجرت کر کے کلیام سیدہ میں آ کر آباد ہو گئے. آپ کا تعلق ناظرین خاندان بنو ہاشم سے ہے. آپ ہاشمی قریشی ہونے کے ناطے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نسبی تعلق رکھتے ہیں. حافظ ذکا الدین نے کلیام سیدہ کے قریشی خاندان میں شادی کی. آپ کے ہاں فتح اللہ ہاشمی پیدا ہوئے. اب یہ آپ کا تھوڑا سا ایک میں نے بیک گراؤنڈ بتایا ہے. معاملہ یہ ناظرین کہ اتنی عظیم شخصیت وہ تھے جو حافظ قرآن بھی تھے، بلند پایا عالم دین بھی تھے، زاہد بھی تھے، متقی ہونے کے ساتھ ساتھ چاروں سلسلہ طریقت میں، یعنی نقشبندیہ میں، چشتیہ میں، قادریہ میں اور سوروردیہ کی خلافت بھی آپ رکھتے تھے. ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے ناظرین. ایک کا نام نور احمد، دوسرے کا نام غلام رسول اور تیسرے کا نام فضل الدین تھا. خواجہ فضل الدین علیہ رحمہ دینی علوم کے علاوہ دنیاوی علوم پر بھی بہت دسترس رکھتے تھے. خوش نویسی میں آپ بہت ہی ماہر تھے. علوم ظاہری میں بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے نہ بول پاتے تھے. حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی علیہ رحمہ کی شان یہ تھی ناظرین کہ آپ کے مرشد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے متلاشی تھے، اور وہ اپنے مرشد یعنی وہ جو اپنے مرشد تھے ان کے حکم پر دہلی سے پوٹوہار یعنی کلیام آئے. ناظرین کرام، اصول تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ پیاسا عموماً کنویں کے پاس جاتا ہے. بڑے بڑے شیخ طریقت، قطب الاقطاب، شہباز ولایت خود چل کر مرشد کامل کے پاس جایا کرتے تھے، سالہ سال تک ان کی خدمت میں مصروف رہتے، پھر جا کے کچھ ملتا. آپ کے دادا مرشد حضرت خواجہ سید مظہر علی شاہ چشتی صابری علیہ رحمہ جلال آبادی نے دہلی سے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ محمد شریف خان
الرحمن علیہ رحمہ کو حکم دیا کہ خطہ پوٹوہار میں ایک ایسے بچے کی ولایت ہونے والی ہے اور ولادت ہونے والی ہے جو اپنے وقت کا بلند پایا ولی اللہ ہوگا، لہٰذا آپ کلیام شریف چلے جائیں اور اس بچے کی ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت فرمائیں۔ یہاں پہ ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت خواجہ محمد شریف جو ہیں ان کا تعلق بنیادی طور پر وہ بہادر شاہ ظفر کی اولادوں میں سے تھے اور ان کی جو فوج تھی اس کے وہ سپہ سالار بھی تھے، لیکن اس کے بعد جب ان کو حکم ہوا تو اپنے مرشد کے حکم پہ آپ نے جو ہے اب رخ وہاں کا کر لیا۔ آپ سلسلہ چشتیہ صابری کے وہ عظیم ولی کامل ہیں جس سے ناظرین اس سلسلے کو دنیا بھر میں فروغ ملا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو خصوصی نسبت حاصل تھی، یعنی خصوصی آپ کا ایک تعلق تھا، اور حضرت خواجہ علی احمد صابر کلیہ شریف علیہ رحمہ کی نسبت سے آپ صابری کہلایا کرتے تھے۔ طویل عرصے تک آپ نے ظاہر مجاہدہ کیا، جنگلوں میں رہے، ویرانوں میں رہے، لیکن بات وہی تھی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ بے انتہا محنت کیا کرتے تھے۔ اور بات وہ یہ ناظرین کہ جب بندہ مقام قرب الہی پہ پہنچ جاتا ہے، جب اسے مبارک لطافتیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اسے ایک بے خودی اور بے نیازی کی وہ منزل میسر آ جاتی ہے کہ جہاں وہ بندہ مومن اپنی گدڑی جھاڑ کر دنیا و مافیا کو الگ پھینک دیتا ہے، کائنات اس کے سامنے دھول بن کر اس کے قدموں کو چومنے کے لیے بےتاب ہو جایا کرتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی علیہ رحمہ کے آباء و اجداد کی جو ایک ہجرت کا جو ایک تاریخی پس منظر ہے، میں چاہتا ہوں ذرا سا یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ پاکیزہ صبح ہے اور اس صبح میں ہم حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب، اللہ جل جلالہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت لوگوں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے ابھی آپ نے اپنی مختصر گفتگو میں یہ کہا کہ کچھ بچے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو وہ پیدا ہونے والے کے بارے میں لوگوں کو اطلاع ہے کہ وہ کہاں پیدا ہو رہا ہے اور کون ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو خاندانی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، تو یہ مشیت الہیہ سے ہوتا ہے، اور اس مشیت الہیہ پر جو ہے اہل اللہ کی نظر بھی ہوتی ہے۔ اب وہ اس خاندان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا پیچھے اپنے ماضی میں چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے تو وہ منقسم اس کو کر دیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہی فلسطین میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ خود بخود نہیں ہوئی یہ چیز، یہ اللہ جل جلالہ کی مشیت ہوتی ہے، اس کے حساب سے یہ تقسیم ہوتی ہے۔ تو حضرت خواجہ فضل الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو خاندان ہے، تو اس کی یہ جو تبدیلی ہوئی ہے کہ یہ اپنے مرکز سے اٹھے اور گجرات آئے، اور گجرات سے اٹھے اور کلیام آئے، تو یہ خود بخود نہیں ہوا، یہ مشیت الہیہ کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اس مشیت الہیہ کے مطابق جہاں جس کو رکھنا ہوتا ہے اس کو وہاں رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی جو ہے، ان کی بھی یہی صورتحال تھی کہ جب کوئی بڑا بچہ پیدا ہوتا ہے
تو خاندان میں پہلے سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان. اور وہ ساری تیاری باطنی طور پہ ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود سارا کچھ اتفاقی طور پہ ہو رہا ہے. کیا بات؟ اتفاقی طور پہ نہیں ہوتا, وہ مشیت الہیہ کے حساب سے ہوتا ہے. تو چونکہ اس بچے نے اپنا مرکز کلیام کو بنانا تھا تو لہٰذا اس خاندان کو دہلی سے چلایا گیا اور دین کی سربلندی کے لیے اسے گجرات اس کا مرکز بنایا گیا. اور پھر گجرات سے اس کو منتقل کیا گیا کلیام شریف میں. تو یہ سارا کچھ مشیت الہیہ ہوا, مشیت الہیہ سے ہوا. بظاہر یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے بنتے رہتے ہیں, تو وہ حالات جو بنتے ہیں تو وہ حالات بنانے والا حالات بناتا ہے. بھائی سبحان اللہ. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں جناب ڈاکٹر جامی صاحب کی طرف. ڈاکٹر جامی صاحب یہ فرمائیے, ظاہر ہے یہ بڑی عشق اور مستی کی باتیں ہیں, اور وہ دو مصرے کہ اے جبرائیل نہ کر تقلید میرے جذب و مستی کی, تن آساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا. تو جس مستی میں, جس کیف میں ظاہر بابا صاحب رہتے تھے, اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے, لیکن وہی بات مفتی صاحب جو فرما رہے تھے کہ یہ مشیت ایزدی ہے, ایک باقاعدہ پلانٹیشن بھی ہو رہی ہے, پلاننگ بھی ہو رہی ہے, اور پھر اس کے لیے جو ہے ماحول بھی سازگار کیا جا رہا ہے. کہاں مدینہ شریف میں اجداد, کہاں گجرات تشریف لائے, اور کہاں کلیام شریف کو آباد کیا, اور آج کلیام شریف جو ہے بقائے نور بنا ہوا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا چونکہ بڑے خوبصورت انداز سے ہو چکی ہے, تو میں یہاں گزارش یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح نظام قدرت کی طرف محترم گردیزی صاحب اشارہ فرما رہے تھے, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت بھی چل رہا ہے, اور بندوں کے ذمے جو کام ہیں اس کی منصوبہ بندی بھی چل رہی ہے. یہاں وہب و کسب کا ایک حسن انتظام ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ارواح کو جب پیدا فرمایا تو ان کے اندر صرف الست بربکم قالوا بلا کا داعیہ ہی نہیں رکھا, بلکہ اس قالوا بلا کے ساتھ وافر عشق کی چاشنی بھی رکھی ہے. حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان اولیاء میں سے ہیں جن کے ہاں عشق و مستی کا ایک وافر مظاہرہ لوگوں نے دیکھا, وہاں عجیب کیفیت لوگوں نے دیکھی. جنید صاحب بنیادی طور پر آپ کو میں بتاؤں, یہ تصوف کی طرف علماء کا اور دین پسندوں کا رجحان کیوں ہوا؟ چونکہ تصوف بنیادی طور پر بقول علامہ اقبال کے وہ لیبارٹری ہے جہاں انسان کے باطن کو تزکیہ تصفیہ کے ان اعلیٰ مراحل سے گزارا جاتا ہے, اور وہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں, اور یہی صبغت اللہ کے رنگ میں فنائیت کی کیفیت تھی جو بابا فضل الدین کلیامی میں نظر آتی تھی. بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے اولیاء نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سلسلہ چشتیہ میں نسبت عشق کا بڑا غلبہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ عشق بنیادی طور پر لگن کی اور تعلق کی وہ آگ ہے جہاں سوائے محبوب کے کچھ بچتا نہیں, اور جب کچھ نہیں بچتا تو وہ ہے نا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق, عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑا خوبصورت کہا. بلکہ بعض تو پھر مستان الہی وہ بہت اگلی حدود میں بھی چلے گئے. سلسلہ چشتیہ کی جو روایت چل رہی ہے اس میں بڑا مظاہرہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ملتا ہے, جنہوں نے حالت شعر کے اندر وصال کیا. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. یہی وہ سلسلہ جب وہ بابا صاحب تک پہنچتا ہے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بابا فضل الدین کلیامی کو بابا صاحب کے ساتھ وہ عشق اور تعلق تھا. کہا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے یہ پڑھا کمریاں جپن فرید فرید, اس پر آپ پر اتنی وجدانی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کی ہڈیوں سے باقاعدہ وہ آوازیں ظاہر ہوئیں
جو صوفیہ کاملین کے حالت وجد کے مظاہرات تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اولیاء ہیں یہ اس بے خودی میں وہ استغنا میں چلے جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے شعراء۔ اچھا یہ بھی تو بتائیے نا کہ اس وقت وہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے جو جملے فرمائے تھے، یعنی اس جذب کی کیفیت میں جملے فرمائے تھے، وہ بھی تو بتائیے نا۔ جی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب آپ کی ملاقات رہتی تھی بلکہ آپ ان سے صحبت یافتہ بھی تھے اور فیض یافتہ بھی تھے، تو آپ کی عمر چھوٹی تھی تو لیکن پیر صاحب کے ساتھ بابا فضل الدین صاحب کے ساتھ پیر مہر علی شاہ صاحب کا بڑا گہرا تعلق تھا، تو آپ اکثر کہتے تھے کہ میری بے خودی کو مستی کو لوگ نہیں سمجھتے، اے شریعت کے شیر آپ نے آ کر میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب مزید گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر کھگا صاحب، وہ یہ جنازے پہ بات کریں گے ہم جامی صاحب، کیونکہ یہ جو موضوع ہے یہ بڑا کمال موضوع ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ جو ہے وہ آخر میں جا کے لوگوں کو بتائیں کہ کس انداز سے وقت کے امام و شریعت و طریقت کو آپ نے فرمایا تھا اور پھر کس انداز سے جنازہ ادا ہوا۔ لیکن ڈاکٹر کھگا صاحب یہ بتائیے آپ کہ آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے بابا فضل الدین کلیامی علیہ رحمہ کی، ذرا لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح سے ہوئی، کس طرح سے جو آپ کی جو ہے وہ بود و باش ہوئی اور کیسے پھر آپ کو اس مشن کے لیے تیار کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ می شود پردے چشمم پرے کاہے گاہے، دیدہ ام ہر دو جہاں بے نگاہے گاہے، وادی عشق بسے دور دراز است ولے، تے شود جادہ صد سالہ بآہے گاہے۔ حضرت اقبال نے فرمایا نا کہ کبھی کبھی تو میری آنکھوں کے آگے ایک تنکا بھی آ جائے تو اوجھل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی میں سینکڑوں سال کا سفر ایک لمحے میں دیکھ لیتا ہوں اور میری آنکھوں کے آگے سارے پردے واہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت بابا فضل الدین کلیامی علیہ رحمہ جیسے آپ نے فرمایا ہے بہت بڑے عالم دین، آپ نے باقاعدہ مدارس میں تاریخ، منطق، فلسفہ، تفسیر، حدیث، قرآن کی تفسیر آپ نے پڑھی باقاعدہ، آپ بڑے مقام پر فائز تھے، آپ کا گھرانہ بھی حفاظ اور علماء میں شمار ہوتا ہے، اور آپ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے تھے۔ لیکن جیسے دیکھیں یہ سلاسل کے مزاج ہوتے ہیں، سلسلہ چشتیہ میں دو کڑیاں چلتی ہیں، چشتیہ نظامیہ اور چشتیہ صابریہ۔ دیکھیں چشتیہ صابریہ میں جو ہے وہ زیادہ وجد، کیف، سوز، ساز اور ہجر و فراق، جیسے کسی شاعر نے کہا فرقت کے جو صدمے سہتے ہیں، خاموش پریشاں رہتے ہیں، سنتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں، ایک آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ تو حضرت بابا فضل الدین کلیامی علیہ رحمہ جو ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار فرمانے لگے کہ مہر علی یہ جو وجد اور جہاد بن نفس ہے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ ہر کس و ناقص کے بس میں نہیں ہے، جہاد بن نفس۔ کیونکہ حضرت بابا فضل الدین کلیامی علیہ رحمہ اپنے اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ آپ نے ایک بار فرمایا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو، گولڑوی علیہ رحمہ کو، کہ مجھے نہیں پتا کہ کھانوں کا کیا مزہ ہے، پھل کیسا ہوتا ہے، میٹھا کیسا ہوتا ہے، پھل کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، تو مجھے نہیں پتا جب بھوک لگتی ہے یا اپنی خوراک کے طور پہ دو تین دن کے بعد تھوڑی سی دال لے لی اور اسی سے گزارا کر لیا۔ کبھی یہ فرمایا اسی دوران میں کہتے ہیں کہ جب میرا نفس ٹھنڈا پانی مانگتا ہے تو میں گرم دیتا ہوں، میں گرم پانی پیتا ہوں، اور گرمیوں کے شدت میں گرم پتھروں اور سلوں پر آپ اپنے آپ کو ڈالتے، کیونکہ یہ سلسلہ صابریہ کا مزاج ہے۔ سلسلہ صابریہ میں اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں، حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری، حضرت شہنشاہ کلیر شریف جو ہیں، انہوں نے بھی اتنا مجاہدہ بن نفس کیا جس میں اپنے آپ کو جلایا پگھلایا، اور یہ اسی کی عکس اور اسی کی تصویر ہے۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی پہ حضرت علاؤ الدین علی احمد کلیر کا جو ہے وہ پورا عکس ہے، حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری کی آپ تصویر ہیں۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی علیہ رحمہ کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی تو انگ انگ اور سانس سانس میں
اور یاد الہی اور سوز الہی کی آوازیں آتی ہیں، اور فرید الدین گنج شکر سے اس طرح محبت ہے کہ جو لوگ وجد کے منکر ہیں، میں ان کو بتاؤں کہ حضرت بابا فضل الدین کلیامی کی ہڈیوں سے یا فرید اور تڑاک تڑاک کی آوازیں آتی ہیں، اور جو منکر ہیں وہ بھی سمجھ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آج بابا فضل الدین کلیامی علیہ رحمہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے آپ چشتی صابری ہیں، تو مجھے بس وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے کچھ اقوال اس وقت میرے سامنے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ بہت توجہ سے سنیے گا کہ خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ایسا فرماتے ہیں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل کرے گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستایا جائے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یعنی آپ ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ستایا جائے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ناراض ہوں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا، اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا تم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے۔ اب کون سی خصلتیں؟ توجہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ سخاوت، شفقت اور تواضع یعنی عاجزی۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ سخاوت دریا جیسی ہونی چاہیے، شفقت آفتاب کی طرح ہونی چاہیے، اور تواضع جو ہے وہ اپنا زمین کی طرح سے ہونی چاہیے۔ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ ہو اور نہ کسی چیز کی طرف توجہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرامین پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، یہ فرمائیے جناب کہ آپ کے جو معاصرین ہیں ان کی ظاہر ایک طویل فہرست ہمیں نظر آتی ہے، اور اب آہستہ آہستہ ظاہر ہم پیر محل علی شاہ صاحب گولڑوی علیہ رحمہ کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا بڑا ایک گہرا تعلق تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا جو آپ کے حیات طیبہ میں جو لوگ آپ سے استفادہ کرتے رہے، جو ہستیاں اور جن کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا، اس حوالے سے کچھ بتائیے لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر محر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ آپ نے فرمایا تو آپ کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا، بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ پیر صاحب جب ان کے بہت قریب ہوئے تو آپ سلسلہ چشتیہ صابریہ کی لڑی میں بھی آنا چاہتے تھے، لیکن وہ بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا جو طریق ہے اس کے اندر مجاہدہ وہ شکتیں زیادہ ہیں۔ اگرچہ پیر محر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی مجاہدے اور ریاضت کی ایک لمبی داستان موجود ہے، لیکن اس کی بنسبت سلسلہ چشتیہ نظامیہ اس میں زیادہ الگ انداز ہے، تو آپ ادھر دھیان زیادہ فرمائیں۔ اگرچہ پیر محر علی شاہ صاحب اپنے ایک نسبی سلسلے کی وجہ سے قادری فیضان بھی کثیر رکھتے تھے، وہ بابا فضل الدین کلیامی کے بارے میں بڑی عجیب باتیں بیان کرتے تھے۔ جیسے شروع میں بات آ رہی تھی کہ مجاہدہ نفس، صوفیاء نے مجاہدہ نفس کو بہت باریک بینی سے دیکھا۔ عام تاثر تو یہ ہے کہ آپ گناہ کرنے سے بچیں،
صوفی کہتا ہے کہ گناہ کرنے سے نہیں، خیال بد سے بچے ہیں۔ بابا فرید نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو جو آخری وصیتیں کی، ان میں ایک جملہ یہ بھی تھا، نظام الدین ہمیشہ خیال بد سے بچنا۔ صوفیاء نے ہمیشہ اخلاص نیت پر بڑا زور دیا، اور آپ کی مجالس میں جتنے لوگ بھی آتے تھے، روایات میں ملتا ہے، آپ ایک جملہ ضرور کہتے تھے، اپنی نیت کو مستقیم رکھنا، اپنی نیت کو خالص رکھنا۔ جنید صاحب، یہ بنیادی طور پر جو تصوف ہے، یہ اخلاص نیت کا ثمر ہے۔ تصوف جو چاشنی دیتا ہے، جو وجد دے دیتا ہے، جو ربط الہی اور عشق رسالت معاب کا انوکھا رنگ ولی لے کر آتا ہے، اس کی اصل بنیاد اخلاص نیت کی جگہ سے اٹھتی ہے۔ پھر وہ مجاہدہ نفس کی آخری حد پر بھی جاتا ہے، وہ تمام وہ ذرائع برکار لاتا ہے۔ جیسے کہا گیا کہ ہمارے صوفیاء نے مجاہدہ نفس اتنا کیا تاکہ نفس کی وجہ سے آنے والی شرارتیں جو دین فہمی میں، دین پر عمل کرنے میں اور دین کی حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو بھی الگ کر دیا جائے۔ تو ان کے ہاں پھر مجاہدے کا، ریاضت کا، اور آپ کی مجلس میں جو بندہ بھی آیا وہ مجاہدہ نفس کا پیکر بن کے اٹھا، جذب و مستی کے عجیب داستان لے کے گیا، اور اس پر روحانیت کے رموز منکشف ہوئے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ڈاکٹر کھگا صاحب، یہ بتائیے کہ ایک آپ کا بڑا گہرا تعلق ظاہر ہے پیر محمد علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ، اور جو آپ کی محبت اور مودت تھی، اور ایک تعلق آپ کا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں چونکہ ظاہر ہے یہ آپ کا بڑا ایک خاص جو ہے وہ اپنا، مجھے پتہ ہے یہ موضوع بڑا آپ کے دل کے قریب ہے، اس پہ آپ ذرا سا کلام فرمائیے کہ دو شخصیات ہیں، یعنی ایک طرف جو ہیں، اچھا ایک بات پہ میں بڑا اور بھی حیران ہوں، اور میں بڑا جب میں پڑھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف مجذوب سالک ہے اور ایک طرف سالک مجذوب ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ ایک شارپ کنٹراسٹ ہے، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی کیا خوبصورت بات ہے کہ آدمی زیوم نہیں کر سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور دونوں مجتمع ہو کے پھر بابا صاحب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کیسی بات ہے؟ واہ کیا بات ہے جی۔ دیکھیں، اس سے پہلے ایک بات میں پہلے کروں گا، مجھے بھول نہ جائے، وہ جیسے بات ہو رہی تھی علم و فضل کی، حضرت بابا فضل الدین کلیامی کے علم کی کیا بات ہے۔ دیکھیں، آپ کا ادب پہ اور فن پہ اتنی نظر تھی کہ ایک بار پاک پتن شریف میں ہی، آپ پاک پتن شریف میں موجود تھے، حضرت پیر پٹھان شاہ محمد سلیمان تونسوی علیہ رحمہ تشریف لائے، تو آپ جلدی سے سیڑھیاں اتر کے کہا کہ پیر پٹھان کے استقبال کے لیے آگے چلا جاؤں میں، اور پیر پٹھان کو ملنے کے لیے ان کو ریسیو کیا جائے۔ آپ دربار شریف سے باہر نکل آئے اور آپ کو باہر سے ریسیو کیا، خدمت کی، آپ کے جوڑے اٹھائے اور دعائیں لیں۔ اس وقت آپ نوجوان تھے، پیر پٹھان زیادہ عمر میں تھے۔ پیر پٹھان نے بہت زیادہ دعائیں دی اور کہا آج کل کیا کرتے ہو؟ تو دیکھیں، یہ اصل میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کل میں دیوان حافظ اور مثنوی مولانا روم پڑھ رہا ہوں اور اس پہ میری نظر ہے۔ پیر پٹھان حیران رہ گئے اور کہا کہ اچھا کمرے میں بیٹھ کے آپ مجھے بتائیے گا، سنائیے گا کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تو آپ نے حافظ شیرازی کا شعر پڑھا بابا فضل الدین کلیامی نے کہ در کوئی نیک نامی مارا گزر نہ دادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن کزارا۔ میرا تو نیک نامی کے کوچے میں گزر نہیں ہے۔ کیا یہ رندی اور مستی والا شعر اور ادب سے بھرپور اور عرفان سے، اگر تمہیں پسند نہیں آیا مالک تو میری تقدیر ہی بدل دے۔ پھر اسی طرح مثنوی مولانا روم کا شعر پڑھا۔ اچھا ڈاکٹر کھگا صاحب، ایک بات مجھے ایک بات بتائیے، ذرا میری تصحیح فرمائیے گا کہ یہ دو دوست تھے بنیادی طور پر، اور یہ واقعہ جو مجھے مطلب لگتا ہے کہ شاید ایسا تو نہیں کہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ کے حوالے سے سلیمان توسوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور یہ شعر لکھنے والی بات مجھے شاید میں ریکال کر رہا ہوں تھوڑا سا، میری تصحیح فرمائیے گا۔ جی یہ پیر پٹھان علیہ رحمہ والا جو توسوی علیہ رحمہ والا واقعہ ہے وہ دوسرا ہے؟ نہیں، یہ شاہ محمد سلیمان تونسوی ہی کو پیر پٹھان کہتے ہیں۔
اچھا ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اصل لقب جو ہے جناب یہ میری تصحیح محمد ہوگی سلیمان تونسوی علیہ رحمت۔ پھر مثنوی مولانا روم کا شعر اچھا پڑھا میری نا، تصحیح ہوگی۔ ہاں جی، مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر پڑھا ہے وہ آغاز میں ہی نئے نامے میں ہے کہ آتش است ان بانگ نائے نیست باد، ہر کے ان آتش نہ دارد نیست باد۔ یہ آگ ہے آگ، اور جس کے اندر یہ بانسری سے جو آواز نکل رہی ہے یہ آگ ہے، اور جس کے اندر اس طرح کی جدائی کی، فرقت کی، ہجر کی آگ نہیں ہے، اس کا اس دنیا میں ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو آپ کے اندر چونکہ آگ تھی، آپ کے اندر درد تھا، آپ کے اندر سوز تھا۔ پیر پٹھان خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی علیہ الرحمہ نے خاص عنایت فرمائی اور کہا بابا فضل الدین کلیامی تم اپنے کاملیت کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہو۔ تو یہ تو پیر پٹھان کی دعا تھی، اور کس جگہ پہ دعا تھی؟ حضرت فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ۔ اور کہا، اقبال نے کہا نا، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، چونکہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر کم تھی لیکن آپ کو سادات کے طور پہ بڑی عقیدت تھی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی، اور آپ کئی بار مل کے پاک پتن شریف حاضر ہوئے، اور بابا صاحب کے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اور بابا فضل الدین رحمت اللہ علیہ اکٹھے کئی دنوں پہ مشتمل سفر، جو آپ کئی جگہوں پہ پڑاؤ کرتے، کئی جگہوں پہ رہتے، تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی آپ سے محبت تھی۔ اسی لیے آپ کی، چونکہ آپ کا جو معاملہ تھا، آپ ایک اپنی وجد و کیف کی کیفیت میں رہتے تھے، اور حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر سے بڑی عقیدت اور نسبت تھی۔ تو جو جنازے والا معاملہ ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جنازے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہاں کے لوگ میرے ظاہری معاملے کو نہیں سمجھتے، میرا باطنی معاملہ اور ہے، یہ میرے ظاہری معاملے پہ جاتے ہیں، تو اس لیے اے شہزادہ غوث الورا آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا ہے تو وصال پہ خود خواب میں فرمایا کہ پیر جی میں مر گیا ہوں، آ کے جنازہ پڑھائیں۔ تو پیر صاحب وہاں سے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور کلیام آوان میں پہنچتے ہوئے کئی لوگ اور کئی جو علماء مشائخ آپ کے ساتھ، تو وہاں پہ حضرت بابا فضل الدین کی یہ کرامت دیکھیے اور عقیدت اور محبت دیکھیے کہ آپ کلیام سے نکل کے باہر کتنے میل استقبال کے لیے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لیے، اور پیر صاحب نے سیدزادے کی تعظیم کے لیے، پیر صاحب نے حیرانی سے کہا کہ بابا جی اب میں جنازہ کس کا پڑھاؤں، آپ تو میرے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا مہر علی آپ شہزادہ غوث الورا ہیں، اور جو مجھے بارگاہ رسالت سے نسبت ہے، اس نسبت کے حوالے سے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں وہاں پہ پڑا رہوں، مرا رہوں، اور آپ آئیں اور میں آپ کا استقبال نہ کروں۔ تو یہ ان کا ڈاکٹر کھچر صاحب اس میں دیکھیں نا، اس میں ایک بنیادی بات یہ کہ فنا اور بقا کا مسئلہ بھی آپ نے حل کر دیا نا۔ وہ جو لوگ فنا اور بقا کی گتھیوں میں الجھے رہتے ہیں وہ مسئلہ بھی حل کر دیا، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کیا کمال جملہ فرمایا تھا کہ وقت کا جو سب سے بڑا امام ہوگا شریعت اور طریقت کا، وہ میرا جنازہ پڑھے گا، اور تم لوگوں کو پھر مجبور ہونا پڑے گا کہ تم میرا جنازہ پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔
بات اور میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے، اور وہ چونکہ میں ابھی بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ آپ کا یہ شعبہ ہے، میں تو پورے پاکستان میں جانتا ہوں اس وقت پیر محر علی شاہ صاحب گولڑوی علیہ رحمہ پہ اگر کسی کو پی ایچ ڈی کہا جائے تو ماشاءاللہ آپ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ختم نبوت کی تحریک کے لیے، اس کی محافظت کے لیے جو کام ظاہر رہتی دنیا تک پیر محر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے کیا، میں ویژولائز کر رہا تھا کہ سیال شریف کا تو فیض ظاہر ہے موجود ہے، چشتی فیض بھی موجود ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مجذوب سالک آپ کے ساتھ ساتھ تھے ان کا بھی فیض جو ہے اس معاملے میں ساتھ ساتھ شامل تھا، کیونکہ ایک بہت بڑی تحریک کے لیے پیر محر علی شاہ صاحب کو جو ہے تیار کیا جا رہا تھا۔ تو بابا فضل الدین علیہ رحمہ نے بمانی دوسری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی جو ختم نبوت کی ایک تحریک ہے اس میں بھی اپنا کردار ادا کر دیا اس کی محافظت کے لیے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جو بات آپ نے کہی ہے، میں اسی کی روشنی میں حضرت پیر محر علی شاہ صاحب کے اوپر تھوڑی سی مختصر سی گفتگو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب میں جذب و مستی بہت زیادہ تھی اور شروع سے تھی۔ جس طریقے سے آپ نے بابا صاحب کے بارے میں ابھی بیان ہوا ہے کہ وہ سردیوں میں ٹھنڈا پانی ڈلواتے تھے جناب، تو ایسے ہی حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رات کو اپنے گھر سے نکل کر تو جو ندی تھی اس ندی میں آ کے نہاتے تھے اس ٹھنڈے پانی سے سردیوں کی راتوں میں، اور فرماتے تھے جب میں باہر نکلتا تھا تو ہوا لگتی تھی تو سینے کو بڑی ٹھنڈک پہنچتی تھی کہ اندر گرمی عشق کی اتنی تھی کہ اس کو سرد کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا۔ تو حضرت سیدنا پیر محر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت جو ہے ان کے والد ماجد کے جو ماموں تھے اور خاندان پورے کے سرپرست تھے حضرت خواجہ فضل الدین گولڑوی نے کی، اور انہی نے ان کو جو ہے نا طریقت کی طرف بھی لگایا، اور انہوں نے اس جور کو علم ظاہر کی طرف لگایا۔ علم ظاہری، علم باطنی دونوں ان کی سرپرستی میں آپ نے حاصل کیے، اور آپ نے اب یہ بھی فرمایا کہ اگر باہر سے کوئی چیز ملے تو اس کو حاصل کر لینا، ہمارے خاندان میں سب چیزیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا پیر محر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عملی میدان میں آئے تو پھر آپ نے علم ظاہر بھی حاصل کیا، علم باطن بھی حاصل کیا۔ علم باطن آپ نے حاصل کیا اپنے والد ماجد کے ماموں حضرت خواجہ فضل الدین گولڑوی سے، اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ جناب اور لیکن جو آدمی کے اثر میں بڑی شخصیات ہوتی ہیں اس شعبے کی، آدمی ان سے ضرور ملتا ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ مثلاً ایک آدمی ہے وہ کسی خاص شعبے سے متعلق ہے، چاہے وہ شعبہ علمی ہے چاہے وہ عملی ہے، تو وہ اپنے شعبے کے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے اور بغیر کسی قاعدے قانون کے ان سے فیوزات حاصل کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا پیر محر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل رابطہ جو تھا وہ تو ان سے تھا، جو روحانی رابطہ قانونی اور قاعدے کے حساب سے ہے وہ حضرت خواجہ فضل الدین گولڑوی اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تھا۔ جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ معظمہ میں آپ کو سلسلہ چشتیہ صابریہ کی خلافت دینا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میرے جو چہرہ میں نے دیکھا حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وہ دنیا میں مجھے کہیں نظر نہیں آتا ہے نا۔ تو گویا حضرت کو اس سے بے نیازی تھی، لیکن ان کی ایک اپنی طرف سے عطا تھی تو آپ نے ان کو قبول کیا۔ تو حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی جو ہیں ان سے جو آپ کا راہ و رسم تھا وہ ان کے اندر جو عشق و مستی تھی، اس عشق و مستی کی وجہ سے آپ کا ان سے تعلق تھا، وہ عشق و مستی آپ نے انڈیلی ان میں پھر۔ جی ہاں، تو جو اس اثر کے جو لوگ ہیں جن سے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک ماہر فن جو ہے اپنے مخصوص اساتذہ سے ہٹ کے بھی دوسروں سے فیض حاصل کرتا ہے، جیسے ہم جس اثر میں کھڑے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت ہے تو ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں یا اس سے ملاقات کرتے ہیں یا اس سے علمی گفتگو جب ہوتی ہے تو اس کے علم سے ہم مستفید ہوتے ہیں، لیکن استادی اور شاگردی والا راستہ وہ قائم نہیں ہوتا درمیان میں جو ہے نا، بس وہ ایک جی ہاں ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو حضرت پیر محر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی سے جو تعلق تھا وہ یہ تھا، اور ان کی عنایات جو تھی وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ وہ اس جور کو انہوں نے دیکھا کہ اس نے آگے بننا کیا ہے، اس نے جو ہے نا وہ ختم نبوت کا تاجدار بننا ہے، یہی بات میں سمجھنا چاہ رہا تھا، یہ جو ہے یہ اس مرتبے پر پہنچیں گے، تو لہٰذا اس وقت انہوں نے جتنا فیض ان کو پہنچا سکتے تھے، جو وہ دے سکتے تھے، حضرت سیدنا
جناب پیر مہر علی شاہ سبحان اللہ، صاحب سبحان کو اس کو اللہ۔ مستی کا جو حصہ ان کے پاس تھا وہ انہوں نے دیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں جناب کتاب الشفا کی جانب۔ مفلسی سے خاتمے کا آپ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں کہ روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے اس گھر سے مفلسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، پس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، اس ملک کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين